بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتؤون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، کتاب التوحید کا آج تیسرا باب آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آج کے باب کا تیسرے باب کا عنوان اور ہیڈنگ ہے جس نے حقیقی توحید اختیار کی وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا. یہ آج کی ہیڈنگ ہے، آج کا موضوع ہے. اس سلسلے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید کے اندر 2 قرآن مجید کی آیت پیش کی اور ایک لمبی حدیث صحیح مسلم شریف کی ذکر کی ہے. پہلے ہیڈنگ کا مفہوم ہم سمجھ لیں. مفہوم یہ ہے کہ جس نے حقیقی توحید اختیار کی. حقیقی توحید کیا ہے؟ کیا حقیقی توحید الگ چیز ہے اور غیر حقیقی توحید الگ چیز ہے؟ جی، یہاں پر حقیقی توحید سے مراد وہ توحید ہے کہ جس کے ساتھ شرک کی کوئی بھی قسم یا شرک کی کوئی بھی شکل شامل نہ ہو، اسے حقیقی توحید سے تعبیر کیا ہے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونا. اگر کسی کی حقیقی توحید ہے، اس کی توحید میں شرک کی آمیزش نہیں ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، تو وہ جنت کے اندر بغیر حساب کتاب اور عذاب اور سزا کے داخل کر دیا جائے گا. یہ آج کی ہیڈنگ کا مفہوم ہے اور اس سلسلے میں دلیلیں پیش کی ہیں. پہلی دلیل سورۃ النحل کی آیت نمبر 120 ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں، اور شیخ رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ حقیقی توحید کیا ہے. کہا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، کہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام
کانا امتن، ایک امت تھے، یعنی تنے تنہا ایک امت تھے، قانتا للہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالی کے مطیع و فرما بردار بندے تھے، حنیفاً یکسو ہو کر کے تمام معبودان باطلہ، تمام شرک کی قسمیں اور تمام شرک کی اقسام اور انواع سے بالکل کٹ کر کے یکسو ہو کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، بندگی کرنا، اسی کو قانتا للہ حنیفہ کہا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اس آیت کریمہ سے شیخ نے حقیقی توحید پر استدلال یہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک تنہا انسان تھے کہ جن کو ان کے والد محترم نے بت پرستی کی دعوت دی، ان کی قوم کے لوگوں نے بت پرستی کی دعوت دی، شرک کی دعوت دی، اور جتنے بھی معبودان باطلہ تھے، جتنے بھی بت اس دور کے اندر بڑے بڑے تعمیر کیے گئے تھے، بنائے گئے تھے، تراشے گئے تھے، ان سب کی طرف لوگوں نے دعوت دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی مخالفت میں انہوں نے ایک رب العالمین کی عبادت کی اور ایک اللہ واحد کی پرستش کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہوئے۔ اور وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کا جملہ یہ بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی کچھ بھی شرک نہیں کیا، اور ان کی توحید انتہائی خالص تھی اور حقیقی توحید تھی۔ اور اسی آیت کو اس آیت سے استدلال شیخ کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی کسی مشرک کی اتباع نہیں کی، کسی مشرک کی پیروی نہیں کی، کسی بت کے سامنے اپنے سجدے کو نہیں جھکا، اپنے سر کو نہیں جھکایا، کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اسی طرح ان کے والد محترم کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جو بت تھے، ان بتوں کی کبھی پوجا نہیں کی، ان کے سامنے سجدے نہیں کیے، ان کی بڑائی کو، ان کی عظمت کو کبھی کچھ نہیں سمجھا، بلکہ جو کچھ بھی سمجھا وہ صرف کس کو سمجھا تھا؟ انہوں نے اللہ واحد کو سمجھا تھا، اللہ رب العالمین کو صرف اور صرف انہوں نے ایک خالق، ایک مالک، ایک پروردگار، سب کچھ اللہ رب العزت کو سمجھا تھا۔ اور اسی کو یہاں پر ذکر کرنے کا مقصود ہے کہ حقیقی توحید ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے شرک کی تمام قسموں کو، شرک کی تمام قباحتوں کو، شرک کی تمام انواع اور اقسام کو اپنی زندگی سے ختم کر دیا تھا، تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کی عبادت کی اور اسی پر مرتے دم تک رہے۔ یہی توحید حقیقی ہے۔ اگر کوئی شخص اس توحید کو لے کر کے جاتا ہے، وفات پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دوسری آیت کریمہ جو سورۃ المؤمنون کی ہے، آیت نمبر 59 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی خوبی بیان کی۔ سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی خوبی بیان یہ فرمائی کہ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، کہ وہ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، لا یشرکون، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ یہ دوسری دلیل شیخ نے پیش کی قرآن مجید کی آیت کی۔ یہ دلیل پیش کر کے شیخ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایک جو سچا مومن ہوتا ہے، سورۃ المومنون کی آیت ہے، ایک سچا مومن ہوتا ہے جو موحد بندہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ کبھی شرک نہیں کرتا اور شرک کی تمام چیزوں سے، تمام آلودگی سے اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو، اپنے اعمال کو، اپنی عبادتوں کو، تمام چیزوں کو اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تمام چیزوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس آیت کریمہ میں مومنین کی خوبی بیان کی، سچے موحد کی اور سچے موحد بندے کی ایک خوبی بیان کی کہ وہ لوگ کبھی شرک نہیں کرتے۔ اور شیخ نے آیت کریمہ ذکر کر کے اس مسئلے کو واضح کیا ہے کہ جو شرک نہیں کرتا تو پھر کیا کرتا ہے؟
شرک نہیں کرتے ہیں جو لوگ، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ظاہر سی بات ہے وہ توحید کو مانتے ہیں، صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو صرف اللہ کو مانتا ہے وہی حقیقی توحید ہے، اور وہی حقیقی توحید یہاں مطلوب ہے، اور جو حقیقی توحید کو مانتا ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے، یہ امت محمدیہ پر بہت بڑا اکرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ صرف حقیقی توحید لے کر رب کے سامنے پہنچ جائیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جنت ہمارا ٹھکانہ بنے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اور رب العالمین اپنے وعدے میں کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے وعدے کو نہیں جھٹلاتا۔ اس لیے ہمیں اپنی توحید کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اس درس سے یہ بڑا پیغام ہے آج کے اس درس سے، کہ اپنی توحید کو خالص کیجئے، حقیقی توحید کو اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے، اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے، اور اپنے ساتھ کسی کو یا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجئے، اپنی توحید میں خلل نہ پیدا کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمارا داخلہ یقینی ہوگا بغیر حساب و کتاب کے۔ یہ دو دلیل شیخ رحمہ اللہ نے، یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی پیش کی ہے۔ تیسری دلیل حدیث پاک سے ذکر فرمائی جو صحیح مسلم کے اندر ہے، 220 نمبر حدیث ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ حدیث کے اندر کچھ تفصیل ہے اور ایک لمبی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن حسین بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت۔ حدیث کے اندر ابتدا میں کچھ تبع تابعین کا تذکرہ ہے، اور ان کا تذکرہ ہے، پھر تابعین کا تذکرہ ہے، پھر صحابی کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ حدیث لمبی ہے اور وہیں سے شروع ہو رہی ہے اور وہیں سے مقصود ہے۔ حسین بن عبد الرحمن یہ تبع تابعی ہے، یہ تابعی نہیں بلکہ تبع تابعی، یعنی تبع تابعی جس نے تابعین سے ملاقات کی اور جن سے ان کی ملاقات ہے، جنہوں نے ان کو دیکھا۔ حسین بن عبد الرحمن یہ تبع تابعی کہتے ہیں کہ کنت عند سعید ابن جبیر، یہ سعید ابن جبیر یہ تابعی ہیں۔ یہ کون ہے؟ سعید ابن جبیر تابعی ہے۔ تابعی وہ ہیں جنہوں نے صحابی رسول کو دیکھا ہو، ملاقات کی ہو۔ سعید ابن جبیر کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حسین بن عبد الرحمن۔ یہ حدیث بہت اہم ہے، یاد کیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے، اور اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت ہماری منتظر ہے، ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ سعید ابن جبیر کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حسین ابن عبد الرحمن کہتے ہیں فقال، سعید ابن جبیر نے کہا، ایکم، ایسی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں حسین بن عبد الرحمن بھی بیٹھے ہوئے تھے، اسی مجلس کے اندر سعید ابن جبیر تابعی نے کہا، کیا کہا؟ ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، تم میں سے کس نے کل رات ایک ستارہ گرتے ہوئے دیکھا؟ کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا، کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، ایک ستارہ آسمان سے گرا، اور کن کن لوگوں نے اس کو دیکھا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ تو سارے لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر، حاضرین مجلس میں سے اب حسین بن عبد الرحمن جو تبع تابعی ہیں جو بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں فقلت انا، میں نے سعید ابن جبیر سے کہا، میں نے دیکھا ہے، پچھلی رات کے ایک ستارہ گر رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا گرتے ہوئے۔ ثم قلت، پھر میں نے کہا شیخ سے، یعنی سعید ابن جبیر سے کہا، اما انی لم اکن فی صلاۃ، لیکن میں صلاۃ یعنی نماز کے اندر حاضر نہیں ہو سکا۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ فجر کی نماز ہے۔ معاملہ کب پیش آیا؟ رات کے وقت میں پیش آیا۔ ستارے کے گرنے کی جو حقیقت ہے وہ رات میں ہوئی ہے، اور جو معاملہ پیش آیا ہے وہ رات میں ہوا ہے، اور نماز کا جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ فجر کی نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نماز میں شریک نہیں ہو سکا۔ وجہ کیا تھی؟ فجر کی نماز میں شریک نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، مجھے کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا۔ اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یا تو بچھو تھا یا کوئی اور زہریلا جانور تھا جس نے
حسین بن عبد الرحمن کو ڈس لیا تھا، جس کی بنیاد پر وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکے۔ یہ مسئلہ بیان کیا انہوں نے۔ قال فما صنعت، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے کہا حسین بن عبد الرحمن سے، جب تمہیں بچھو نے کاٹ لیا، کسی زہریلے جانور نے کاٹا، تو پھر تم نے کیا کیا؟ فما صنعت، تم نے کیا کیا؟ اس کے لیے کوئی علاج و معالجہ کیا یا نہیں؟ کسی ڈاکٹر کو دکھایا، کسی طبیب کو دکھایا، یا کوئی اور معاملہ کیا کہ نہیں کیا؟ فما صنعت، کیا کیا؟ قلت ارتقیت۔ حسین بن عبد الرحمن یہاں سے حدیث کا جو استدلال ہے اور اصل حدیث یہاں سے شروع ہے اور ہمارے باب سے تعلق رکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ارتقیت، حسین ابن عبد الرحمن نے کہا میں نے رقیہ کیا۔ میں نے کیا کیا؟ رقیہ کیا۔ رقیہ مطلب وہ چیز، وہ جھاڑ پھونک جو شرعی طور پر جائز ہے، جو قرآن کی آیت یا حدیث نبویہ یا وہ دعا جو اللہ کے نبی نے صحیح حدیث کے اندر ذکر فرمائی، ان کے ذریعے سے رقیہ کرنا۔ تو حسین ابن عبد الرحمن نے کہا ارتقیتو، میں نے کیا کیا؟ رقیہ کیا۔ اس زہر کو ختم کرنے کے لیے، اس زہریلے جانور کے زہر کو ختم کرنے کے لیے میں نے کیا کیا؟ میں نے رقیہ کیا۔ جیسے کہ آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام، جہاں بہت سارے نام ہیں، اس میں ایک نام الرقیہ بھی ہے، اس لیے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ کسی سفر پہ تھے، ان کے ساتھ کئی لوگ تھے، اور ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، ایک جگہ اترے، تو وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، اور اچانک واپس ہونے لگے تو وہاں کے بادشاہ کو بچھو نے ڈس لیا تھا، اور ڈسنے کے بعد وہ اس کا زہر اس کے اوپر پھیل رہا تھا، تو اس بادشاہ نے یا اس کے ہرکاروں نے، اس کے نمائندوں نے آواز لگائی کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس بچھو کے زہر کو ختم کر دے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے دم کیا، تو وہ چیز کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اس بندے کو شفا مل گئی۔ الغرض اس بادشاہ کو اس کے بدلے میں کئی بکریاں ملی ان کو ہدیے میں، کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر وہ بکری لی اور لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ ہم اس کے اندر حصہ نہیں لگائیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ لینا جائز ہے کہ نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی سے پورا قصہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا واقعہ ہوا اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس بندے کے اوپر دم کیا اور الحمدللہ اسے شفا مل گئی، اس کے بدلے میں مجھے اتنی بکریاں ملی ہیں، ہمیں اتنی بکریاں ملی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میرا بھی حصہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ میرا بھی حصہ ہے۔ اصل مقصود اللہ کے نبی کا مال نہیں تھا، اصل مقصود یہ تھا کہ یہ کام جو آپ نے کیا وہ صحیح ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا یہ عمل کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو الغرض یہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے مفسرین نے کہا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام الرقیہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ الرقیہ۔ الغرض تو انہوں نے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے حسین بن عبد الرحمن سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا ارتقیت، میں نے رقیہ کیا۔ یہی ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے انہوں نے دم کیا اور اس کی بنیاد پر ان کا یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ قال فما حملك على ذلك، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں حسین ابن عبد الرحمن سے کہ تمہیں اس بات پر کس نے آمادہ کیا، یعنی رقیہ کرنے پر کس چیز نے تمہیں ابھارا؟ کیا ضرورت تھی تمہیں رقیہ کرنے کی؟ کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا، ابھارا؟ قلت، میں نے کہا حدیث حدثن۔ اب دیکھیے کوئی بھی ہمارے سلف جو تھے الحمدللہ بغیر دلیل کے کام نہیں کرتے تھے، بغیر دلیل کے کوئی عمل نہیں کرتے تھے۔ حسین ابن عبد الرحمن نے کہا حدیث، ایک حدیث ہے، ایک دلیل ہے میرے پاس، اس دلیل کی بنیاد پر میں نے رقیہ کیا ہے۔ کیا ہے دلیل؟ حدثناہ الشعبی، شعبی بھی ایک راوی ہے، یعنی حدیث کے روات میں ان کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ شعبی نے ہم سے بیان کیا، حدیث بیان کی۔ قال، سعید ابن جبیر نے کہا کیا ہے؟ فما حدثکم، تمہیں کون سی حدیث بیان کی انہوں نے؟ شعبی نے تمہیں کون سی حدیث بیان کی اور کون سی حدیث سنائی ہے؟ تو حسین ابن عبد الرحمن کہتے قلت حدثنا عن بریدۃ ابن حصیب انه قال لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، یہ حدیث ہے۔ کہتے ہیں حسین ابن عبد الرحمن کے شعبی نے ہم سے بیان کیا کہ شعبی روایت کرتے ہیں صحابی رسول
बुरैदा बिन हुसैब रजी अल्लाह अन्हु से। गोया कि शाबी भी क्या है, ताबेई है, और बुरैदा बिन हुसैब जो है वो सहाबी है। उन सहाबी से रिवायत करते हुए कहते हैं, हदीस ये है कि उनका कहना है ला रुकियता, रुकिया नहीं है, इल्ला मिन आइनिन, सिर्फ नजरे बद में, औ हुमतिन, या किसी जहरीले जानवर के डसने में। हुमा असल में बुखार को कहते हैं। तो अहले इल्म ने इसकी तशरीह करते हुए कहा कि जब कोई जहरीला जानवर डसता है, काटता है, तो ऐसी सूरत में उस बंदे को बुखार की शक्ल इख्तियार की जाती है, बुखार की शक्ल इख्तियार कर जाता है, इसलिए उसे हुमा से तामीर कर दिया। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबी रसूल ने कहा कि रुकिया सिर्फ नजरे बद में या जहरीले जानवर के डसने की बुनियाद पर कोई शख्स रुकिया कर सकता है, इसके अलावा कोई कंडीशन, कोई सूरत जायज और दुरुस्त नहीं है। यह हदीस शाबी ने हमारे सामने हुसैन इब्न अब्दुर रहमान कहते हैं बयान की, और इसी हदीस के मुताबिक मैंने भी इर्तक़ैतु, मैंने भी रुकिया किया था गए पिछले रात जब मुझे किसी जानवर ने डसा था। तो अब क्या कहते हैं, सईद इब्न जुबैर कहते हैं क़ाला क़द अहसन मन इंतहा इला मा समिआ। सईद इब्न जुबैर उनकी बात की तस्दीक कर रहे हैं, किनकी, हुसैन इब्न अब्दुर रहमान की, जो उन्होंने शाबी से बयान किया, जिस हदीस को शाबी से बयान किया उसकी तस्दीक करते हुए कहते हैं क़द अहसना, यहां तक तो ठीक है जहां तक आपने सुना। क्या सुना था, ला रुकियता इल्ला मिन आइनिन व हुमतिन, के सिर्फ नजरे बद में और किसी जहरीले जानवर के डसने पर रुकिया जायज है। यहां तक जो तुमने सुना है वो सही है, यहां तक हदीस सही है, उसके आगे अगर तुमने कुछ सुना है तो सही नहीं, यहां तक सही है। उसके बाद कहते हैं वलाकिन हद्दसना इब्नु अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल। अब सईद इब्न जुबैर जो ताबेई है वो अपनी हदीस बयान कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपनी हदीस जो उन्होंने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाते हुए सुना, और वो इब्न अब्बास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए उन्होंने सुना था। वो हदीस क्या है, हदीस ये है अन्नहु क़ाल, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न अब्बास कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उरिदत अलैयल उममु, मेराज का वाक़या तस्करा किया जा रहा, मेराज का वाक़या का तस्करा हो रहा है कि मेरे सामने बहुत सारी उम्मतों को जमा किया गया या मेरे सामने पेश किया गया। अल्लाह के नबी को जब मेराज कराई गई, जब आपको यहाँ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिद अक्सा से सातों आसमान की सैर कराई गई, मेराज के सफ़र पे जब अल्लाह के नबी गए थे तो उसका तस्करा हो रहा है कि अल्लाह के नबी ने कहा मेरे सामने बहुत सारी उम्मतों को पेश किया गया, यानी उसी मेराज की रात में फ़रअयतुन नबिय्य व मअहु अर्रहत, मैंने एक नबी को देखा कि उनके साथ एक जमात है। अर्रहत कहते हैं जमात को, एक नबी को देखा उनके साथ एक जमात है। वन नबिय्य व मअहु अर्रजुल व रजुलान, कहते हैं किसी और एक नबी को देखा कि जिनके साथ सिर्फ एक आदमी है या दो आदमी हैं, यानी ऐसे भी नबी को मैंने देखा कि जिनके साथ एक लंबी जमात है। फिर एक ऐसे नबी को देखा कि जिनके साथ एक आदमी, यानी उनके ऊपर ईमान लाने वाला एक आदमी, वरजुलान, या दो आदमी ईमान लाने वाले। वन्नबिय्य वलैसा मअहु अहदुन, और ऐसे नबी को भी देखा कि उनके साथ कोई भी नहीं। अल्लाहु अकबर, यानी एक भी ईमान लाने वाला नहीं। तो सोचिए कैसे लोग होंगे उस जमाने के और उस नबी के मानने वाले या उस नबी की कौम के लोग कि एक भी ईमान नहीं ला सका। अल्लाह अकबर, कहते हैं ऐसे नबी को भी देखा मैंने उस मौके पर कि मेरे उनके साथ एक भी आदमी नहीं था। इज़ रुफ़िअ अली सवादुन अज़ीमुन, अचानक मेरे सामने एक बड़ी जम्मे गफीर जो है एक भीड़ जमा की गई, दिखाई गई, मेरे सामने पेश की गई। फ़ज़नन्तु अन्नहुम उम्मती, अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने गुमान किया कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, यानी उम्मत मुहम्मदिया के लोग हैं, ये अल्लाह के नबी ने गुमान किया। जब देखा कि एक बड़ी जम्मे गफीर है, फ़क़ील ली, तो मुझसे कहा गया हाज़ा मूसा व क़ौमु, हाज़ा मूसा व क़ौमु, ये तो मूसा है और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है। ये बड़ी जो जम्मे गफीर आप देख रहे हैं, एक बड़ी भीड़ देख रहे हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लोग हैं। फ़नज़रतु फ़इज़ा सवादुन अज़ीमुन, अल्लाह के नबी ने कहा फिर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ है, उससे कई ज़्यादा भीड़ है।
फ़क़ील ली हादा उम्मतुका, अल्लाह अकबर, हादा उम्मतुका, अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है उम्मत मोहम्मदिया की। हम और आप इस उम्मत के अंदर वजूद में और पैदा किए गए, वजूद में लाए गए, ये मेरे और आपकी बहुत बड़ी शर्फ की बात है कि उम्मत मोहम्मदिया में जो बंदा आया उसकी हर उम्मत के ऊपर फजीलत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे मेरे सामने एक बहुत बड़ी भीड़ जमा की गई। फ़क़ील ली हादा उम्मतुका, अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत है, ये आपकी उम्मत उम्मत मोहम्मदिया है। और सुनिए अल्लाह के नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमअहुम सबऊन अल्फन, वमअहुम सबऊन अल्फन यदखुलूनल जन्नत बिगैरि हिसाबिन वला अज़ाबिन। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं जो एक जम्मे गफीर दिखाई गई उसके साथ वमअहुम, और उनके साथ सबऊन अल्फन, कितने लोग? 70,000 लोग। सबऊन अल्फन, 70,000 लोग और भी थे। यानी अल्लाह के नबी की जो उम्मत दिखाई गई उस उम्मत के साथ पूरी जम्मे गफीर के अलावा एक बड़ी तादाद दिखाई गई जिनकी तादाद कितनी थी? 70,000 थी। अल्लाह अकबर। कहते हैं अल्लाह के नबी यदखुलूनल जन्नत बिगैरि हिसाबिन वला अज़ाबिन, ये वो तादाद है, ये 70,000 की वो तादाद है कि जो जन्नत के अंदर दाखिल होंगी बगैर हिसाब वला अज़ाबिन, और कोई अजाब के बगैर। अल्लाह अकबर। बगैर सज़ा के, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको उनमें शामिल फरमा दे, आमीन। सुम्मा नहज़ा, हदीस बयान कर रहे थे इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी के वास्ते से, और अल्लाह के नबी ये सारी तफसील बयान करने के बाद सुम्मा नहज़ा, खड़े हुए, फ़दख़ल मंज़िलहु, अल्लाह के नबी अपनी मंजिल में, अपने मकाम में, अपने हुजरे में चले गए। क्या हदीस है, अल्लाह अकबर। पढ़ करके भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा महसूस हो रहा है कि बस अभी ये वाक़या हमारे सामने पेश हो रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको उन 70,000 लोगों में शुमार कर दे, आमीन। फ़दख़ल मंज़िलहु, अल्लाह के नबी उठे और अपने घर के अंदर, अपने हुजरे के अंदर चले गए। फ़ख़ाज़न्नासु फ़ी उलाइका, क्या सहाबा थे, अल्लाह अकबर। फ़ख़ाज़न्नासु फ़ी उलाइका, लोग उन तमाम यानी 70,000 लोगों के सिलसिले में अपनी आरा पेश करने लगे, अपना दिमाग दौड़ाने लगे। अल्लाह अकबर। जैसे दर्स होता है, दर्स के ख़त्म होने के बाद लोग आपस में एक दूसरे से मसला पूछते हैं, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। सही है, सहाबा का तर्ज अमल यही था। और इल्म को हासिल करने का एक बड़ा जरिया यह भी है कि इंसान सवाल व जवाब करे, आपस में एक दूसरे से पूछे, और ये तरीका हमारे सलफ का है, हमारे सहाबा का है। फ़ख़ाज़न्नास, ख़ाज़न्नास किसे कहते हैं? कहते हैं किसी चीज के अंदर पड़ जाना, या ये कह सकते हैं कि किसी मसले के अंदर दिमाग लगाना, खूब दिमाग लगाना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और सहाबा यही सारे मामलात कर रहे थे। अल्लाह के नबी तो चले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी का नाम आए तो ज़रूर कहा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ करके चले गए। सारे के सारे सहाबा आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, अपना दिमाग दौड़ाने लगे। फ़क़ाल बअदुहुम, तो बाज़ ने कहा, यानी कुछ एक आदमी, दो आदमी ने, बाज़ का लफ्ज़ एक दो पे कहा जाता है। फ़क़ाल बअदुहुम, बाज़ ने कहा फ़लअल्लहुम अल्लज़ीना सहिबू रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो 70,000 लोग हैं ना जिसका तज़किरा अल्लाह के नबी ने कहा, और वो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो बाज़ लोगों ने कहा, ये पता है आपको ये कौन है? ये अल्लाह के नबी के सहाबा है। कौन? क्या कहा? ये नबी के सहाबा है जो 70,000 बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। एक राय तो ये पेश की सहाबा ने। वक़ाल बअदुहुम, बाज़ ने, दूसरे बाज़ लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा फ़लअल्लहुम अल्लज़ीना उलिदू फ़िल इस्लामी वलम युशरिकू बिल्लाहि शैआ। बाज़ ने कहा नहीं नहीं, ये वो लोग हैं जो इस्लाम में ही यानी हालत इस्लाम में वो पैदा हुए, वलम युशरिकू बिल्लाहि शैआ, और अल्लाह के साथ कभी ज़िंदगी में शिरक नहीं किया, और उसी हालत में इस दुनिया से
چلے گئے، وفات پا گئے. یہ لوگ ہیں 70,000 جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت ملے گی، جنت میں داخل کیا جائے گا. بعض لوگوں نے یہ کہا، دو ٹولی ہو گئی. تیسری کیا کہتی ہیں؟ اللہ اکبر. وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، بعض لوگ اور بہت ساری مختلف باتیں کرنے لگے. نہیں، فلاں لوگ بھی ہو سکتے، فلاں فلاں فلاں. بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی آراء، اپنی اپنی رائے کو پیش کیا. یہ سب گفتگو صحابہ کے درمیان اس مجلس کے اندر ہو رہی تھی. فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اسی درمیان میرے اور آپ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نمودار ہوئے. خرجہ نکلنے کے معنی میں آپ تشریف لائے. فاخبروہ، اب سارے کے سارے جتنے صحابہ بیٹھے تھے اللہ کے نبی سے خبر دی، اللہ کے نبی کو بتایا. فاخبروہ، اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی، بعض لوگ تو یہ کہہ رہے تھے، ہاں یہ صحابہ کے تعلق سے کہا گیا 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو اسلام میں ہی پیدا ہوا اور وہ کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، یہ لوگ ہیں. فلاں لوگ تو یہ کہہ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل بیان کر دی، جو اب تک یعنی اللہ کے نبی اٹھ کر کے گئے، اپنے گھر میں مقیم تھے، اور پھر آنے تک کے درمیان جتنی گفتگو ہوئی تھی ساری بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم الذین. اب سنو اس حدیث کا یا اس مسئلے کا جواب سنو کہ وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر سزا اور عذاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہ کون ہیں؟ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں یا 4 صفت کے مالک لوگ ہیں. کون ہیں؟ ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کرتے ہیں. ابھی میں تفصیل میں آؤں گا انشاءاللہ تبارک. ہم الذین لا یسترقون، جو رقیہ طلب. استرقہ اصل میں باب استفعال، عربی کا ایک قاعدہ ہے، باب استفعال کے اندر جا کر کے وہ مسئلہ آتا ہے کہ کسی چیز کو طلب. جیسے استغفار، استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بخشش طلب کرنا. اس کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے، اس کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے. باب استفعال کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر جو ہے طلب کا معنی پایا. جیسے اس میں یہ کہوں کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے یا مجھے علم کی طلب ہے، تو وہاں پر ہم الف اور سین کو علم علامہ کے آگے لگا دیں گے. اسی طرح سے غفارہ مانے بخش دینا، اور غفار اسی سے کہتے ہیں اللہ رب العزت کو جو بہت زیادہ بخشنے والا، اور غفیرہ مانے جو بخش دیے گئے، اور غافر مانے بخشنے والا. اسی طرح استغفر مانے بخشش طلب کرنا، بخشش طلب کرنا. یعنی ہم اگر کسی چیز کو طلب کر رہے ہیں تو باب استفعال کے اندر داخل کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا ہم الذین لا یسترقون، جو رقیہ طلب نہیں کرتے، یعنی جو رقیہ نہیں کرتے. ولا یکتؤون، اور جو اپنے جسم کے اندر دغواتے نہیں ہیں، داغنا جانتے ہیں. پہلے کے اللہ کے نبی کے زمانے میں جنگ کے اندر لوگ شریک ہوتے تھے. جب ان کو زخم لگتا تھا تو اس زخم کے اوپر چٹائی کو جلا کر کے اسے وہاں رکھا جاتا تھا، اور اس کی بنیاد پر وہ زخم جو ہے، مرہم پٹی جسے کہہ سکتے ہیں، وہ زخم اس سے سوکھ جاتا تھا. چٹائی کو جلا کر کے اس زخم پر رکھا جاتا تھا، اسی کو دغوانا کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ولا یکتؤون، جو دغواتے نہیں ہیں. آج کے دور میں جیسے ہم کوئی زخم ہو گیا تو پٹی لگواتے ہیں، کوئی اور بھی مسئلہ جو آج کے دور میں ہے، اس زمانے میں اس طرح سے چٹائی ہوتی تھی. چٹائی کو جلا کر کے، لکڑی کی جو چٹائی ہوتی ہے یا کھجور کے پتوں کی جو یا ان کے ڈنڈیوں کی جو چٹائی ہوتی ہے، اسے جلا کر کے اس پر رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ زخم سوکھ جاتا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی بات جو رقیہ نہیں کرتے. دوسری بات جو دغواتے نہیں ہیں. ولا یتطیرون، اور جو بدشگونی نہیں لیتے. بدشگونی جیسے پہلے کے دور میں اللہ کے نبی کے زمانے میں یا زمانے جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ پرندوں کو اڑا کر کے قسمت معلوم کرتے تھے. بدشگونی کیسے؟ وہ لوگ پرندے کو اڑاتے تھے، اور اگر وہ پرندہ اڑ کر کے دائنی جانب چلا جائے، کہاں؟ اڑ کر کے
दाहिनी जानिब चला जाता तो वो लोग सफर के लिए रवाना होते। ये बदशुगूनी और नेक शुगूनी का मसला है। तो बदशुगूनी ये लेते कि जब उड़ करके दाहिनी जानिब चला जाता तो ये लोग समझते थे सफर करना सही है, सफर करना सही है। और अगर यही परिंदा उड़ करके बाईं तरफ चला जाए, उड़ करके बाईं तरफ चला जाए तो ये लोग समझते थे सफर करना अच्छा नहीं है, खतरे हैं, सफर में खतरे हैं। तो इसी को बदशुगूनी कहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वला यततयरून, और जो बदशुगूनी नहीं करते। तीन किस्म के लोग, एक तो ये कि जो रुकिया नहीं करते, दूसरे वो कि जो दगवाते नहीं है, तीसरे वो कि जो बदशुगूनी नहीं करते, बदशुगूनी नहीं लेते। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और चौथे वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं। ये चार सिफत जिस बंदे के अंदर होगी वो होगा जो बगैर हिसाब व किताब के, बगैर अजाब के जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। हदीस को खत्म करने के बाद इसकी मैं तशरीह पेश करता हूं। फ़क़ाला उक्काशतु ब्नु महसनी रज़ियल्लाहु अन्हु, देखिए सहाबा भी बड़े, अल्लाह अकबर, उनके इल्म का क्या कहना, उनके जज्बे का क्या कहना, उनकी रग़बत का क्या कहना। फ़क़ामा उक्काशतु ब्नु महसन, उक्काशा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ामा, खड़े हो गए। फ़क़ाला, और कहा अल्लाह के नबी, उस मजलिस के अंदर उक्काशा भी मौजूद थे, खड़े हो गए, कहा उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ कर दीजिए मैं भी उन 70,000 लोगों में से हो जाऊं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क़ाला, कहते हैं अंत मिनहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत मिनहुम, तुम उन्हीं में से हो, तुम उन्हीं में से, तुम उन्हीं में से। सुभान अल्लाह। उक्काशा बिन महसन का ये उनकी फजीलत है कि अल्लाह के नबी ने ये गारंटी दे दी उनको उसी मजलिस के अंदर, आप उन्हीं 70,000 लोगों में से एक हैं कि जिनको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल। अल्लाह अकबर। अब सोचिए उनकी खुशी का क्या ठिकाना। अल्लाह अकबर। फ़क़ाला सुम्मा क़ामा रजुलन आख़र, इंसान है, अल्लाह अकबर, एक इंसान जब कोई चीज़ हासिल कर लेता है तो उनको देखकर दूसरे इंसान के अंदर भी उस चीज़ की लालच और हिर्स बढ़ती है, दुनियावी मामले में भी और दीनी मामले में भी। एक और आदमी, एक सहाबी खड़े हो गए, तो मक़ाम रजुलन आखर, एक और आदमी खड़े हो गए। फ़क़ाल उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए कि मैं भी उन 70,000 लोगों में से हो जाऊं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। फ़क़ाला सबक़का बिहा उक्काशा, सबक़का बिहा उक्काशा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दूसरे सहाबी से कहा उक्काशा सबक़त ले गए। अल्लाह अकबर। उक्काशा सबक़त ले गए आपसे। अब ये सिलसिला यहीं पे ख़त्म और हदीस भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर 4 बातें जिक्र फरमाई और उन 70,000 लोगों की खूबी बयान की, उनकी सिफात बयान की कि जो बगैर हिसाब व किताब के और बगैर अजाब के जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। एक तो वो लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी में कभी रुक़िया नहीं कराते। अब सवाल उठता है कि इससे पहले तो सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह ने, जो ताबई हैं, उन्होंने इस बात को जायज़ करार दिया कि ला रुक़ियता इल्ला मिन आइनिन वला औ हुमतिन, के नज़र बद में और किसी जानवर के, जहरीले जानवर के डसने की बुनियाद पर रुक़िया करना जायज़ है। ये पहले जायज़ करार दिया ना पहले। और अब अल्लाह के नबी कहते हैं ला यस्तरक़ून, जो रुक़िया न करे। तो फिर दोनों में तारुज़ है, दोनों में टकराव है, दोनों हदीस के अंदर नहीं है। क्यों? यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रुक़िये को, जिस झाड़ फूक को हराम करार दिया वो है कि जो शरीयत के खिलाफ हो, जो शरीयत के खिलाफ हो, जो शिरकिया आमाल के जरिए किए जाने वाले हो और जो अरबी
الفاظ کے اندر نہ ہو. محدثین نے اس کی شرح کرتے ہوئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث کی محدثین نے کہا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو کفریہ کلمات کے ذریعے یا شرکیہ کلمات کے ذریعے یا آج کے دور میں جو تعویذ گنڈوں کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرتے ہیں، یہ شرک ہے اور یہ اس کے اندر داخل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یسترقون، کہ جو رقیہ نہ کرتے ہوں، یعنی وہ رقیہ جو شریعت کے خلاف ہیں، جو کتاب و سنت کے نصوص اور دلیل کے خلاف ہیں، وہ رقیہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. البتہ وہ رقیہ جو قرآن کی دلیل سے، یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت ہو یا قرآن مجید کی کوئی سورت ہو، جیسے کہ ابھی ابو سعید خدری کا میں نے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں واقعہ پیش کیا، تو اگر قرآن مجید کی کوئی سورت، قرآن مجید کی کوئی آیت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی دعا بتائی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اگر رقیہ کرتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے، وہ اس کے اندر داخل نہیں، لا یسترقون کے اندر وہ داخل نہیں ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ بتایا محدثین نے کہ لا یسترقون سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص رقیہ ہی کو سب کچھ سمجھ لے، رقیہ ہی کو سب کچھ سمجھ لے اور بھروسہ اللہ کی ذات پر نہ کرے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو کسی سے رقیہ کروا رہا ہے یا خود کر رہا ہے، جو رقیہ کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ رقیہ شفا دینے والی چیز ہے، یہ رقیہ شفا دینے والی چیز ہے، تو یہ غلط ہے. شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. گویا کہ اس نے اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، اللہ پر توکل نہیں کیا اور اللہ کو شافی نہیں سمجھا. اللہ کو شافی یعنی شفا دینے والا، شافی مانے شفا دینے والا، اللہ کو اس نے شافی نہیں سمجھا بلکہ اس رقیہ کو اس نے شافی سمجھا. اس اعتبار سے یہ چیز غلط ہو جائے گی، یہ رقیہ غلط ہو جائے گا. البتہ انسان اگر اسباب اختیار کرے تو شریعت نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب اختیار کرنے کو جائز قرار دیا، اور ایسی صورت میں وہ رقیہ جائز اور درست ہوگا کہ جس رقیے کو ہم کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر. ہم یہ رقیہ تو ضرور کر رہے ہیں لیکن شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. یہ رقیہ محض اسباب ہے. کیا ہے؟ ذریعہ ہے، اسباب ہے. جیسے مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے ایک مثال سمجھیے کہ ہم مال کماتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ مال کے لیے، کاروبار کے لیے جو بھی اسباب اختیار کرتے ہیں، تو اس میں ہم جو کچھ بھی کماتے ہیں تو وہ رزق جو ہمیں متعین کی گئی ہے وہ ملنی ہے. وہ کب ہوگا؟ جب ہم اسباب اختیار کریں گے، اپنے گھر سے نکلیں گے، دکان پہ جائیں گے، کاروبار میں لگیں گے تو مال آئے گا. ورنہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، ہم اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہے تو مال آئے گا، مال ملے گا، روپیہ پیسہ ملے گا؟ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہم نے اسباب اختیار نہیں کیے. تو اسباب اختیار کر کے پہلے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے اور اس کے بعد اسباب کو اختیار کرنا ہے. تو وہ رقیہ جائز اور درست ہے کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کیا جائے پہلے اور پھر اس کے بعد رقیہ کیا جائے، وہ بھی رقیہ شرعیہ، یعنی صرف قرآن و سنت والا رقیہ ہونا چاہیے، تو جائز اور درست ہے. اور وہ لوگ اس کے اندر داخل نہیں ہیں، اور اس میں وہ لوگ داخل ہیں کہ جو جھاڑ پھونک اور رقیہ غیر شرعی طریقے سے یعنی قرآن و سنت کے علاوہ کرتے ہیں، وہ بھی داخل ہیں. اور وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جو رقیہ ہی کو شافی سمجھے، اللہ کو شافی نہ سمجھے، وہ لوگ بھی اس کے اندر داخل ہیں. مسئلے کا حل سمجھ میں آ گیا جی؟ تو یہ لوگ یعنی جو رقیہ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل کیے جائیں گے. دوسرے وہ لوگ ولا یکتؤون، جو نہ دغواتے ہیں. اب دغوانا یعنی علاج و معالجہ کرنا، اسباب اختیار کرنا جائز ہے، درست ہے. بیمار ہوئے ہم شفا کے لیے، دوا کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. ہم ڈاکٹر کو شافی نہ سمجھے. شافی کس کو سمجھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اس کی دوا کو شافی نہ سمجھے، ڈاکٹر کی دوا کو شافی نہ سمجھے، بلکہ شفا کس نے رکھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر اس دوا کے اندر رکھی ہے تو ہمیں شفا ملے گی. ورنہ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دوا شافی ہے تو بہت سارے لوگ دوا کھا کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر بھی ان کو شفا نہیں ملتی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوا بذات خود یا کوئی بھی ذریعہ یا اسباب بذات خود وہ شافی نہیں ہے یا وہ کام کے لائق نہیں ہے، بلکہ شافی کون ہے؟
اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو ولا یکتون کا یہاں پر مطلوب اور مقصد یہ ہے اور مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ دغواتے تو ہیں لیکن دغوانا بطور علاج ہے، بطور علاج ہے، اور اس کے اوپر یعنی بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر، اس دغوانے کے اوپر نہیں ہے، اس ملم پٹی کے اوپر نہیں کہ یہ شفا دے گی، بلکہ وہ ملم پٹی یہ اسباب ہے اور شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالی۔ سمجھ میں آ گیا؟ دو بات، یعنی جو لوگ ایسے نہیں دغواتے کہ جو توکل کے خلاف ہو تو وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، بدشگونی نہیں لیتے۔ اب جیسے میں نے مثال دی کہ وہ لوگ پرندہ اڑا کر کے بدشگونی لیتے تھے، اگر کوئی اچھی فعل نیک فعل لیتا ہے تو نیک فعل لینا جائز و درست ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا، یا ان کے نام سے اللہ کے نبی نے نیک شگون لیا، ان کا نام اسلم یا سہل تھا، ان کے نام سے اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کے معاملے کو اللہ تعالیٰ، سہل مانے آسان، اللہ آسان فرمائے، اور اسلم کے معنی جو معمول ہو جائے، محفوظ ہو جائے، اللہ آپ کو محفوظ کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سے نیک فعل لیا، تو نیک فعل لینا جائز ہے، درست ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے ذریعے یعنی بدشگونی لے تو یہ جائز و درست نہیں ہے۔ تو بدشگونی کرنے والے یا اسی طرح سے غیر شرعی رقیہ کرنے والے اور غیر شرعی طریقے سے دغوانے والے، وہ لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اور ان کے علاوہ جو اس کے مخالف میں ہیں، جو رقیہ نہیں کراتے ہیں، اسی طرح سے دغواتے نہیں ہیں، اور اسی طرح سے بدشگونی نہیں لیتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان تمام چیزوں کا دیکھیے آخری حدیث کا جملہ بھی یہ بتاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ ان تمام کا انحصار کس پہ ہونا چاہیے؟ توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کا کہ ان تینوں کا کانٹیکٹ یا ان تینوں کا ربط اور تعلق کس سے ہے؟ آخری جملے سے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سے، کہ اگر یہ تینوں چیزیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہو تو جائز و درست ہے، یعنی رقیہ کرنا بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہو، اور اسی طرح سے دغوانا یا اسباب اختیار کر کے ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہو تو جائز ہے۔ اسی طرح نیک شگون، نیک فعل لینا، اگر یہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے ہے تو کیا ہے؟ جائز اور درست ہے، اور شریعت نے اس کی ممانعت نہیں کی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث کے اندر مفہوم اور ذکر کرنا مقصود یہ ہے کہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے میری امت کے۔ یہاں پہ صحابی کو خاص نہیں کیا اللہ کے نبی نے، یا ان لوگوں کو خاص نہیں کیا جو اسلام میں داخل ہوئے اور شرک نہیں کیا، انتقال کیا، ان کو بھی نہیں شامل کیا، بلکہ ہر اس شخص کو، میری امت کے ہر وہ شخص جو ان 4 کاموں کو انجام دے لے، ان 4 خوبیوں کے اندر وہ ہو تو وہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر داخل ہیں۔ اور ان میں سے پہلے نمبر پہ کون ہوں گے؟ عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ۔ ہم یہ اس سے دوسرے صحابی کو نکال نہیں سکتے ہیں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک کو خاص کیوں کیا؟ عکاشہ کے ساتھ خاص کیوں کر دیا اللہ کے نبی نے، اور دوسرے صحابی نے کہا کیا نعوذ باللہ وہ صحابی یہ سب چیزیں کرتے تھے؟ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ عکاشہ بن محصن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور اور پورا اعتماد اور بھروسہ، اور آپ ان کی لائف سے، ان کی زندگی سے پورے طور پر مطمئن تھے، اس لیے آپ نے ان کی گارنٹی لی، اس لیے آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ آپ انہی میں سے، انت منہم، آپ انہی میں سے۔ اور جہاں تک دوسرے صحابی کے بارے میں کہا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح طور پر نہیں کہے کسی کو، بس یہ صفت ذکر کر دی، جس کے اندر بھی ہو وہ ان 70,000 لوگوں میں سے ہوگا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ کیا اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ صحابہ کے دور میں 70,000 پورے ہو گئے ہوں گے، تابعین کے دور میں یہ پورے ہو گئے ہوں گے، ہمارے سلف صالحین کے زمانے میں یہ پورے ہو گئے ہوں گے؟ سوال ہے۔ آپ اور ہم کہیں گے پھر ہم کس لیے، ہمارے نبی نے تو اب تک یہ جو تا قیامت یہ حدیث قائم رہے گی، تو ہم لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ 70,000 کی جو تعداد ہے، میرے اپنی علم کے مطابق 70,000 خاص کرنا، دیکھیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہوں پر یہ کہا کہ میں 70 سے بھی زائد مرتبہ کیا کرتا ہوں؟ استغفار کرتا ہوں۔ مطلب کیا آپ صرف 70 مرتبہ کرتے ہیں؟ نہیں، 100 سے بھی زائد مرتبہ۔ مقصود کثرت بتانا، مقصود کیا ہوتا ہے؟ کثرت، تعداد، زیادہ۔
بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے اس تعلق سے کہ میری امت میں بنی اسرائیل میں کتنے فرقے تھے؟ 72۔ میری امت میں کتنے ہو جائیں گے؟ 73۔ آپ کہیں گے کہ آج کے دور میں ہی 73 لوگ تو ہو گئے، امت مسلمہ میں گننے شروع کر دیں تو 73۔ مقصود یہ ہے کہ 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ الغرض وہ مقصود نہیں، مجھے فرقے گرانے مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ کثرت تعداد کے لیے 70 کا لفظ بولا جاتا ہے، کثرت تعداد کے لیے 70 بولا جاتا ہے، 70 کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری معنی سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، لیکن اس حدیث سے میرا استدلال، اور یہ استدلال اگر میں اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کر رہا ہوں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اگر میں درستگی کو پہنچوں گا تو انشاءاللہ مجھے 2 ثواب ملیں گے، اور اگر میں غلط بھی ہوا تو مجھے 1 ثواب تو ضرور ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو 70,000 یا 70 کا لفظ جو ہے کثرت تعداد پہ بولا جاتا ہے، ورنہ آپ کہیں گے کہ 1,00,000 کی تعداد تو صرف صحابہ کی تھی، اور ہم صحابہ کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے توکل اور بھروسہ کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، لہذا ہم اس میں نہیں ہو سکتے، ہم نروس ہو جائیں گے اور ہم نا امید ہو جائیں گے، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ اب کیا محنت کریں، ہماری توحید تو ویسے ہی مضبوط ہے۔ آج کے دور میں تو ہر کوئی اپنے آپ کو علامہ کہتا ہے۔ الغرض میرے بھائیوں، مقصود وہ نہیں ہے، مقصود یہ ہے اللہ کے نبی نے کہا 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب و سزا کے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، اور یہ 4 صفت اگر اپنے اندر ہمارے اندر ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی انہی میں سے ہوں گے۔ عکاشہ جیسے تھے صحابہ میں سے، ایسے بھی بہت سارے صحابہ، تابعین، سلف صالحین، اور آج تک اور قیامت تک آنے والے تمام امت محمدیہ میں سے جو بھی ان خوبیوں سے اپنے آپ کو لیس کر لے گا، ان صفات سے اپنے آپ کو لیس کر لے گا، وہ جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جو حقیقی توحید کو اختیار کر لیتا ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، سارے مسلمانوں کو، یہاں بیٹھے ہوئے خصوصی طور پر سارے لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب و کتاب اور بغیر عذاب کے، بغیر سزا کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، سارے مسلمانوں کو حقیقی توحید اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو شرک اور شرک کی غلاظتوں سے محفوظ فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔